بشخور میدانا ارض اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النکویہ والغائبت العسکریہ والغائبت الالہیہ القائم بالحق والدائی الى صدق المطلق کلمات اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ صلوات. آپ اٹھے نا یہاں سے پیارے بیٹے, اٹھے میرا بیٹا, آجے ادھر میرے سامنے تشریف ہے. ماشاءاللہ آپ جوان ہیں بڑے, آجے اپنی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة. پریشانی ختم کرنے والی صلوات عنایت فرما دیجیے. تھکے تو نہیں بیٹھے, ہے مزاج بات شروع کی جائے. میں انشاءاللہ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت فرمان ذیشان. ہر بندے کی زندگی کی یہ خواہش ہوتی ہے جب تک میں دنیا میں رہوں ہدایت پہ رہوں, جب مر جاؤں نجات مل جائے. وہی فارمولہ محمد بتا رہے ہیں. اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تب بھی حسین سے ملے گی, اگر نجات چاہتے ہو تب بھی حسین سے ملے گی. زبانوں کو تھوڑا حرکت دیں گے تو ذرا بات پہنچانا اور آسان ہو جائے گا. یعنی ہدایت کا معیار یہاں رسالت مآب نے امام مظلوم کربلا کو قرار دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس طرح کی حدیث کسی اور صحابی کے بارے میں رسالت مآب نے ارشاد نہیں فرمائی. فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. ایک نجات کا سفینہ تیار کیا تھا نوح نبی نے, ایک نجات کا سفینہ ہے حسین. جب نوح سفینہ تیار کر چکے اب بلا رہے آ جاؤ, جو سوار ہوگا وہی بچے گا, بچے گا وہی جو سوار ہوگا. انداز بدل گیا. یہاں پہ نوح بلاتا ہے, آتا کوئی نہیں. حسین بھیجتا ہے, جاتا کوئی. نبی بلاتا ہے, آتا کوئی نہیں. حسین بھیجتا ہے, یہ جاتا کوئی نہیں. فطرت کے دو قانون حسین نے کربلا میں بدل دیے. فطرت کے دو قانون حسین نے کربلا میں بدل دیے. ادھر دو بندے بیٹھے ہو نا, میں کہوں جی پیاس کی شدت دونوں میں بہت زیادہ ہے. میں کہوں جی ایک کو پانی پلا دیں, جو پیے گا بچ جائے گا, پیاسا مر جائے گا. مجھے نہیں پتا میں بات سمجھا سکوں گا یا نہیں. جو پیے گا بچ جائے گا, پیاسا مر جائے گا. فطرت کا قانون ہے, پینے والے بچ جاتے ہیں, پیاسے مر جاتے ہیں. یہ قانون حسین نے کربلا میں ازل بدل کے رکھ دیا. جو پیتے رہے وہ آج بھی مردہ باد ہے, جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ باد. جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ باد. ہر بندے کی زندگی کی خواہش ہوتی ہے مجھے جنت مل جائے. دوسرا قانون جو حسین نے کربلا میں بدلا, مجھے کیا مل جائے؟ جنت مل جائے. نماز پڑھی جنت مل جائے, روزہ رکھا جنت مل جائے, والدین کا احترام کیا جنت مل جائے. جو حسین کا ساتھ دینے کے لیے
کربلا میں آ چکے تھے نا، مولا نے فرمایا چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہے، تو پھر بھی وہ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، کہا میں حسین تمہاری جنت کا ضامن ہوں، آپ چلے جاؤ، پھر بھی نہیں گئے۔ تو پتہ چل گیا جو حسین میدان سے زندہ جانے والے کو جنت دے رہا ہے، پتہ نہیں شہید ہونے والے کو کیا دے گا۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے، فطرت کے قوانین بدل دی۔ اور میں ایک جملہ اپنے خطبات میں کہتا رہتا ہوں، اللہ نے اپنے قانون فطرت فقط اہل بیت کے دروازے پہ بدلے ہیں۔ میں بات کر کے گزر جاؤں گا، نہ سمجھ آئے گھر جا کے سوچنا نجوی طالب علم پڑھ کیا گیا تھا۔ فطرت کے قوانین اللہ نے فقط اور فقط اہل بیت کے دروازے پہ بدلے۔ کتنی دلیلیں دوں، کتنی دوں؟ پہلی، نسل کہاں سے چلتی ہے؟ نہ بھائی میری طرف دیکھنا ہے، باتیں نہیں کرنی، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ نسل کہاں سے چلتی ہے؟ ماں سے یا باپ سے؟ ہاں بھائی، نسل کہاں سے چلتی ہے؟ عالم صاحب، باپ سے۔ سوال کیا جائے نسل کہاں سے چلتی ہے؟ جملے کا وزن کیجئے گا، نسل چلتی ہے باپ سے، نسل چلتی ہے باپ سے، نسل چلتی ہے باپ سے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ایسا نبی دکھاؤ جو اپنے داماد کے بارے میں ایسا جملہ کرے جو محمد نے کہا کہ نسل میری ہوگی چلے گی علی سے۔ نسل میری ہوگی چلے گی علی سے۔ ہے کسی میں ہمت؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اولے العزم نبی جتنے بھی ہیں، کسی نے اپنے داماد کے بارے میں ایسا کہا ہو کہ نسل میری ہوگی؟ تو پھر قانون بدلا کہ نہ بدلا؟ بدل گیا۔ چلیں ایک اور قانون دیکھ لیتے ہیں۔ شادی ہوئی مولا علی جناب سیدہ کی، تھک تو نہیں گئی؟ میں 30 منٹ سے اوپر نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ 15 پہ ہماری بات ختم ہو جائے گی مسائل کے ساتھ۔ شادی ہو گئی 2 ہجری کو مولا علی اور جناب سیدہ کی۔ جب شادی ہو گئی، شادی سے اگلے دن محمد علی کے گھر میں آئے، ایک سوال علی سے کیا، ایک سوال فاطمہ سے کیا۔ ایک سوال علی سے کیا، میں کہا کرتا ہوں جو سوال مولا علی سے کیا وہ آپ کے لیے سیرت، جو سوال جناب فاطمہ سے کیا میری ماں بہنوں کے لیے سیرت۔ توجہ، زندگی گزارنے کا محمد نے دستور بتا دیا، کہا محمد کا علی اس 4 دیواری کے اندر جتنے بھی کام ہیں، فاطمہ یہ آپ کے ذمہ، اس 4 دیواری سے باہر جتنے بھی کام ہیں علی آپ کے ذمہ۔ اب جو سوال محمد نے اپنی بیٹی سے کیا، اپنے داماد سے کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ایسا سسر لاؤ جو اپنے داماد سے ایسا سوال کرے جو محمد نے کیا۔ پہلا سوال جناب سیدہ سے کیا کہ فاطمہ کیفا وجدتے علیہ، آپ نے علی کو کیسا پایا؟ پریشان بیٹھے ہیں، آپ نے علی کو کیسا پایا؟ بی بی نے فرمایا کائنات کا بہترین شوہر میں نے علی کو پایا۔ بس بغیر کسی توقف کے اگلا سوال محمد نے علی سے کیا کہ کیفا وجدتا فاطمہ تھا، علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ دوسروں کی مشکل کشائی کرنے والا علی آج اپنے مشکل کشا کا نام بتا دیا۔ علی فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں علی نے فاطمہ کو اپنا مددگار پایا۔ بندے ناراض ہو جاتے ہیں، رسول خدا کی شادیوں کی کم از کم جو روایت ہے نا وہ ہے 9۔ تھک تو نہیں؟ رسول خدا کی شادیوں کی جو کم از کم روایت ہے نا وہ ہے 9۔ میں زیادہ کو نہیں لے رہا، سب سے کم۔
ان میں سے ایک ہے فاطمہ کی ماں. پیچھے کتنی بچی؟ 8. دیکھیں باقی بیبیوں کا نکاح محمد سے کس نے پڑھایا مجھے نہیں پتا. باقی بیبیوں کا نکاح محمد سے کس نے پڑھایا مجھے نہیں پتا. مجھے بس اتنا پتا ہے فاطمہ کی ماں کا نکاح محمد سے ابو طالب نے پڑھایا. بس جو امتی یہاں بے شک نہ بولے سید ضرور بولے کہ جس بی بی کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس کی نسل آج بھی باقی ہے. باقی بیبیوں کی نسل تو دکھا. اس سے زیادہ باتیں میرے پاس. جس بی بی کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا اس کی نسل. اہل سنت کی روایت ہے اپنی نہیں پڑھنا کہ جب جناب خدیجہ کی رسالت مآب سے شادی ہوئی اس وقت ان کی روایت پڑھ لوں. رسالت مآب کی عمر مبارک تھی 25 سال. جب رسالت مآب کی عمر مبارک 50 سال ہوئی رسول خدا کی محسن محافظ 2 ہی ہستیاں تھیں. دونوں ایک ہی سال میں رحلت فرما گئے. جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ. لیکن خدا کا کرشمہ دیکھیں دونوں نے محمد کو تنہا نہیں چھوڑا. ابو طالب علی چھوڑ گیا خدیجہ فاطمہ چھوڑ گیا. خدیجہ بڑی یہ تاریخ کی ستم ظریفیاں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. 25 سال عمر مبارک. جب آپ کے مطابق رسالت مآب کی جناب خدیجہ سے شادی ہوئی 50 سال عمر مبارک ہوئی. دونوں ہستیاں جو رسالت کی محسن تھی محمد کو چھوڑ کے چلی گئیں. تو یوں اس روایت کے مطابق جناب خدیجہ نے رسالت مآب کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 25 سال. چلیں ذرا ذرا تقسیم دیتے ہیں. 50 سے لے کر 63 تک کتنے بچے کتنے بڑے؟ 13 سال. جب رسالت مآب کے بعد جناب ابو طالب کا وصال ہوا ان کے وصال کے 3 سال بعد یعنی رسالت مآب کی عمر مبارک تھی 53 سال جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور 63 سال رسالت مآب کی کل عمر مبارک ہے. یعنی جناب ابو طالب کے 3 سال بعد رسالت مآب نے مکہ چھوڑ دیا. اور اس بات پہ مسلمانوں کا بالخصوص مکتب تشیع کا اعتقاد ہے جب تک جناب خدیجہ رسالت مآب کے نکاح میں رہیں رسالت مآب نے دوسری شادی نہیں کی. میں نے کوئی بات سمجھانی ہے؟ دوسری شادی نہیں کی. اچھا اب جب ہجرت کی جتنی بھی بیبیاں آئیں ہم کم از کم کو لیتے ہیں 8 آئیں. 8 کو 13 کے اوپر تقسیم کرو. ہر بیبی کے حصے میں زیادہ سے زیادہ آئیں گے 1 سال 4 ماہ 4.5 ماہ بہت زیادہ کریں 1.5 سال. تو پھر تاریخ کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے. جس بی بی نے محمد کے ساتھ فقط 1.5 سال گزارا اس سے اتنی حدیثیں جس نے 25 سال محمد کے ساتھ گزار دیے. میں نے بات کر دی 25 سال اسے ایک بھی حدیث نہیں واپس آ گئی. حسین ہدایت کا چراغ حسین نجات کی کشتی ہدایت کا ایک چراغ حسین نے روشن کیا جناب حر کے سینے میں. ایسا روشن کیا کہ جب مولا سفر کر رہے تھے
یہ یزید کے لشکر کے سپہ سالار تھے، انہوں نے مولا حسین کا رستہ روکا، مولا کی سواری کی لجام میں ہاتھ ڈالا، جب ڈالا نا مولا حسین نے کہا ہو تیری ماں تیری میت پہ روئی۔ اچھا اگرچہ لشکر یزید کا سپہ سالار تھا لیکن اتنا جانتا تھا، کہتا ہے میں تو آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا، چونکہ آپ کی ماں وہ ماں ہے جس کا نام بغیر درود کے نہیں لے سکتے۔ اب جناب اور رستہ روکا، چلے گئے مولا حسین کو لے کر، لیکن اس جملے نے ہور کو عاشور تک، شب عاشور تک چین نہ لینے دیا۔ آخر جب یہاں پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، میں ذرا غلط فہمی دور کر دوں، جی ہور نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا، ہور نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ سوال اتنا ہے اگر تو نماز کا وقت تھا اور مولا حسین کی طرف لوٹا اور ہور نماز نہ پڑھی تب تو دلیل کافی ہے، لیکن اگر نماز کا وقت ہی نہیں تھا، میدان جنگ گرم تھا، کہا مولا میرے گناہ بہت زیادہ ہے، مجھے اجازت دے دیجئے، ہور کو سینے سے لگایا، پیار کیا۔ اب ہور کے پلٹنے کا جو شان نے نقشہ کھینچا، میں نے عقیدوں کے معراج دیکھنی ہے، کہتا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا، ہور نے حسین کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا۔ بھٹکا ہوا راہی تھا۔ خدا کی قسم آپ اگر کربلا کے اوپر غور کر کے دیکھیں، مولا حسین کی امامت کی، حکمت امامت کی کرشمے نظر آئیں گے۔ خواتین میں دیکھیں، مرد حضرات میں دیکھیں، عمر کا ہر طبقہ حسین نے اپنے قافلے میں رکھا ہوا تھا۔ عمر کا ہر طبقہ حسین نے اپنے قافلے میں رکھا ہوا تھا۔ خواتین میں آ جائیں، 4 سال کی بچی بھی ہے، 36 سال کی برجستہ خاتون بھی ہے، 90 سال کی بوڑھی بھی ہے۔ مردوں میں آ جائیں، 4 سال کا بچہ بھی ہے، 13 سال کا نوجوان بھی ہے، 18 سال کا جوان بھی ہے، 35 سال کا مرد مجاہد بھی ہے۔ عمر کا ہر طبقہ حسین نے کربلا میں رکھ کے آنے والے شیعوں کو درس دے دیا، اگر 4 سال کے 4 ماہ کے بچے کو درس چاہیے، 6 ماہ کے بچے کو درس چاہیے تب بھی کربلا سے ملے گا، 80 سال کے بوڑھے کو چاہیے تب بھی کربلا سے ملے گا۔ یہ ساری چیزیں اور ایک جو کہ اس طرح کی باتیں ممبروں پہ بہت کم ہوتی، مولا کا ایک موسم تھا جس کا نام تھا حجاج بن مشروق، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا آذان وہ دیتا تھا، آذان وہ دیتا تھا، لیکن جب صبح عاشور، روز عاشور، فجر کا وقت ہوا، مولا نے حجاج کو روک دیا، اکبر کو بلایا، اکبر آذان آپ نے دینی ہے، آذان آپ نے دینی ہے۔ سوال تو بنتا ہے نا، مولا اگر آذان دلوانی تھی مولا عباس سے دلوا لیتے، جناب قاسم سے دلوا لیتے، جناب حبیب سے دلوا لیتے، کہا میں نے عین شباب سے، میں نے عین شباب سے آذان دلوا کر یہ پیغام پہنچا دیا۔ آج کا شیعہ جب اکبر کی آذان کو سنے گا تو وہ بستر پہ نہیں سوئے گا، پریشان نہیں ہوگی، وہ بستر پہ نہیں سوئے گا۔ حسین ہدایت کا چراغ، حسین نجات کی کشتی، لیکن جب اللہ
عزتیں دینے پہ آیا تب بھی کمال کر دیا. محمد نے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. توجہ ہے، حسن حسین جنت کے نہیں، غلط، حسن حسین جنت کے مالک ہیں. قبلہ ترجمہ بدلا ہے، بات سمجھا. مجھے بھائی جان نے کہا کہ آپ نے یہاں مجلس پڑھنی، میں آ گیا تو چانس ایسا بنا مجھے رات رہنا پڑ گیا. جب میں نے رات یہاں پہ قیام کیا، علی بھائی نے کہا جی یہ کمرہ آپ کے حوالے، اس میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے حوالے. یعنی کیا مطلب؟ میں وہ چیزیں جس طرح چاہوں استعمال کر سکتا ہوں. کمرہ، چائے نواز، بستر، برتن. سوال، جب میں جانے لگوں گا کیا یہ چیزیں ساتھ لے کے جا سکتا ہوں؟ ساتھ لے کے یہ چیزیں نہیں جا سکتا. لیکن اگر علی بھائی دور بیٹھے ہو، یہ کہیں میرے کمرے کا فلاں 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 سامان ٹرک پہ لوڈ کرواؤ، میرے پاس بھیجو، بھیجو گے کہ نہیں؟ بھیجو گے، کیونکہ وہ مالک ہے. تو پتا چلا مالک اور ہوتا ہے، مہمان اور ہوتا ہے. مالک آڈر پہ سامان منگوا لیتا ہے، مہمان ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. آدم جنت میں مہمان تھا، اسی لیے جاتے وقت لباس اتروا لیا گیا. جو جنت کے مالک ہوتے ہیں آڈر پہ لباس، آڈر پہ لباس منگوا لیتے ہیں. مولا حسین کو سوال کیا، کبھی گلی کے اس موڑ پہ، کبھی اس موڑ پہ، کبھی اس موڑ پہ. ایک صحابی پاس آ کے کہتا ہے نعم المرکب یا حسین، حسین آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. رسول خدا نے شہزادے کو نیچے اتارا اور کہا کنجوسی کی حد ہوتی ہے. یہ کیوں نہیں کہتا سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے. نبی کی تعریف کس نے کی؟ صحابی نے. مولا حسین کی تعریف کس نے کی؟ رسول نے. تو پھر ہم سے نہ جھگڑ، تیرے پیر نے فیصلہ دے دیا نعت پڑھنا سنت صحابہ ہے، قصیدہ پڑھنا سنت رسول. اللہ اکبر. میں ایک جملہ یوں کہا کرتا ہوں، حسین کے گھر میں جو بچہ جتنا چھوٹا تھا اس کی مصیبت اتنی زیادہ تھی، اور باپ کی بیٹی سکینہ جتنی چھوٹی تھی مصیبت اتنی زیادہ تھی. حسین کا اصغر جتنا چھوٹا تھا مصیبت اتنی زیادہ تھی. دو جملے شہزادے کے پڑھنے. ماں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب بھی بچے کو ساتھ سناتی ہے نا، جب کروٹ بدلتی ہے بچے کو ساتھ لے لیتی ہے. دائیں کروٹ بدلے بچے کو ساتھ لے لیتی ہے، بائیں کروٹ بدلے بچے کو ساتھ لے لیتی ہے. جناب زینب کہتی ہے جب روا مدینے سے چلی تھی کربلا تک جب بھی کروٹ بدلتی تھی اصغر کو ساتھ لے لیتی تھی، لیکن واپس مدینے تک کربلا کے بعد روا جب بھی کروٹ بدلتی تھی کبھی دائیں ہاتھ مارتی تھی کبھی بائیں ہاتھ مارتی تھی. جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں نا، مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلے مچھلی تڑپتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے مچھلی کبھی سر اٹھاتی ہے کبھی سر زمین پہ رکھتی ہے. جب یہ طاقت ختم ہو جائے مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے. 8
کو اصغر نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپنا شروع کیا. 9 محرم کو تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی. 10 محرم کا دن آیا. اصغر کبھی منہ کھولتا ہے انا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم الكاذبين.